الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور عزیزوں، توبہ اور استغفار کے بارے میں گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جب بھی بندے سے گناہ کا صدور ہو جائے تو بندہ پریشان نہ ہو، بس نادم ہو، شرمندگی ہو، اللہ کے حضور آ جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ کبھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک تابعی لکھتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو اس کے اثرات میں اپنے بیوی بچوں پہ بھی اور اپنی سواری پہ بھی محسوس کرتا ہوں۔ شاید ہمیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں کہ جب بھی گناہ کا صدور ہوتا ہے تو اس کے اثرات میرے جو بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری سواری ہے، وہ بھی میری نافرمان ہو جاتی ہے۔ گناہ سے اس کے اثرات کیا ہیں، نقصان کیا ہوتا ہے اس کا؟ پھر علماء نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ ایک تو بندے سے تہجد کی پابندی چھین لی جاتی ہے۔ اگر گناہ ہو بندے سے تو یہ جو ایک تہجد کی پابندی ہے، یہ بڑی قیمتی نماز ہے۔ تہجد کی نماز سن لیں، میرے عزیز بچے جانتے ہیں یا نہیں، یہ بالاتفاق انبیاء پر واجب رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام نے تہجد کی نماز لازمی پڑھی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کوئی تیسری وحی تھی، پہلی وحی سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں، اور دوسری وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں، اور تیسری وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع جو ہے وہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے کمبل یا چادر کھیس لے کے لیٹنے والے اٹھیں، اپنے پروردگار کو بھی یاد کیا کریں۔ تو یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ بڑی قیمتی نماز ہے، تو تہجد کی پابندی چھن جاتی ہے بندے سے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے، شاید میں نے بات عرض کی ہو یا کسی اور درس میں عرض کی تھی کہ ایک تابعی تھے، بڑے عابد زاہد، بڑے متقی، ربیع ان کا نام تھا۔ یہ مفتی اعظم پاکستان نے اپنے مواعظ میں یہ بات لکھی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ ربیع روایت کرتے ہیں کہ میں ایک محفل میں گیا، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، میں نے محسوس کیا کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے اس محفل میں، اور غیبت کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے لیے تو یہ بڑی حظ نفس کی بات ہے کہ ہم بڑی اس میں ایک چاشنی ہے، بڑا لطف ہے اس میں، لیکن یہ سنگین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شدت کا ذکر قرآن حکیم میں کیا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ مجھے یاد ہے، میں نے بڑی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ تو ربیع کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ آیا تو میں نے محسوس کیا غیبت ہو رہی ہے، میں واپس چلا گیا۔ بہت دیر بعد پھر آیا تو پھر اسی طرح وہ محفل چل رہی تھی اور غیبت ہو رہی تھی۔ میں بیٹھ گیا، میں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، میں نے کوئی جو ہے وہ پارٹیسپیشن نہیں کی، چپ کر کے بیٹھا رہا۔ لیکن رات کو میں نے کیا دیکھا کہ ایک حبشی ہے اور اس کے ہاتھ میں خوان ہے، یعنی ایک تھال سا ہے، اور اس کے اندر اس نے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اور وہ زبردستی میرے منہ میں ٹھونس رہا ہے اور کہہ رہا ہے ربیع یہ خنزیر کا گوشت ہے
اور جو دن کو تو نے گوشت کھایا یہ اس سے بہتر ہے، یہ کھاؤ، اور زبردستی اس نے میرے منہ میں وہ ٹھونس رہا ہے۔ صبح میں اٹھا تو میرے منہ سے ایسی بدبودار گوشت کی بو آ رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ 1 مہینہ میری تہجد کی نماز میں اس میں اہتمام نہیں کر سکا۔ اندازہ لگا لیں آپ۔ تو گناہ جو ہے اس کے اثرات بڑے جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، دیر پا ہوتے ہیں کہ بندہ، بلکہ میں پڑھ رہا تھا سفیان ثوری ایک بہت بڑا نام ہے صوفیاء میں، تابعین میں سے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ بندہ رو رہا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی وہ اسی طرح توبہ استغفار کی بات ہو رہی تھی، تو بندہ رو پڑا۔ ہوتا ہے بعض اوقات ایسے بات آئے تو کئی بار آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اگرچہ ہم بڑے کمزور دل لوگ ہیں لیکن گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں نے اس بندے کو دیکھ کے کہا یار ریاکاری کر رہا ہے یہ بندہ، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ کہتا ہے خدا کی قسم اس کے بعد 40 دن میری تہجد کی نماز مس ہو گئی۔ تو کون ہوتا ہے کسی بندے کے بارے میں کہنے والا کہ یہ بندہ ریاکاری سے رو رہا ہے؟ تو بھئی گناہ کے یہ اثرات جو ہیں، میں ضمناً ایک حدیث اور عرض کر دوں اسی ضمن میں، وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ذرا سننے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھائی کو اس کے ایسے گناہ پہ کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہو اس پہ تانا کبھی نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ کسی ایسے بھائی کو جو کبھی وہ گناہ میں مبتلا تھا، مثلا چوری کی، ڈاکہ ڈالا، بدماشی کی، اس نے بدکاری کی، اس نے شراب پی، اس نے کوئی ایسا کام کہ اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی، اب کبھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ گناہ معاف کر دیا ہو، لیکن آپ اس پہ تانا دے رہے ہیں اس بھائی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تمہیں اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ میری باتیں ذرا تھوڑی سی تلخ ہیں لیکن بڑی حقائق پہ مبنی باتیں کہ کرنا کیا ہے ہم نے، یہ ہمارا شغل ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کمال کر لی ہے، میں نے تو فلاں بھائی کو جی سچی باتیں سنا دی ہیں۔ نہیں، یہ آپ نے اسے تانا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ پاک نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو تانا دیتے ہیں، تانا مارتے ہیں اپنے بھائی کو اور عیب بیان کرتے ہیں کسی بھائی کا۔ تو اس وقت تک رسول اللہ فرماتے ہیں موت نہیں آئے گی تمہیں جب تک اللہ تمہیں اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی ایک تو گناہ سے جو اس کے اثرات ہیں کس قدر یعنی شدت ہے اس میں کہ آپ کی تہجد کی پابندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں رہے گا۔ ہمارے ہاں بعض اگرچہ بڑے ایکسیپشنلز ہیں، استثناء ہیں، کم لوگ ہیں کہ جو بڑا اہتمام کرتے ہیں تکبیر اولیٰ کا، بہت کم، لیکن یقین کریں کہ فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں ضمناً ایک آدھی بات ضرور آپ سے عرض کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک بندہ آپ کے صحابی بڑے پریشانی کی حالت میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو وہ فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 40 اونٹوں پہ لدا ہوا سامان بمیں اونٹوں کے یا رسول اللہ نہیں مل رہے، کہیں گم ہو گئے۔ رسول اللہ مسکرائے، فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے سمجھا تیری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ اندازہ لگا لیں آپ کہ 40 اونٹوں پہ بمیں اونٹوں کے لدا ہوا سامان گم ہو گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ تو اتنا پریشان تجھے دیکھ کے کہ شاید تیری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے، ہمیں تو اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ ہم ادھر وضو کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، باہر مسجد کے کھڑے ہیں، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ قاضی ایاز بن غنم ایک تابعی تھے، دمشق کے رہنے والے تھے، 40 سال آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ ہیں 40 سال، ایک دن تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، اتنا روئے بیمار ہو گئے۔ اب دمشق کے لوگ جو ہیں ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو آپ نے اعراض فرما لیا، منہ موڑ لیا، کہنے لگے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے،
اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنے تکبیر اولا کے فوت ہونے کا دکھ ہوئے ہیں. اندازہ لگا لیں آپ. تو بھئی اس سے ایک تو تکبیر اولا جو ہے وہ بندے کی فوت ہو جاتی ہے، وہ اتمام ہی نہیں رہتا اگر بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور اللہ سے وہ صلح نہ کرے، معافی نہ مانگے. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ مستجاب الدعوات بھی نہیں رہتا. یہ ایک اصطلاح ہے مستجاب الدعوات، اٹ مینس کہ وہ بندہ پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے مستجاب الدعوات ہونا. بلکہ میں ضمناً ایک اور حدیث مبارکہ عرض کر دوں کہ ایک دن سعد بن نبی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ انہیں ماموں ماموں کہتے تھے، اگرچہ یہ سگے ماموں نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے کوئی کزن تھے یا ان کے قبیلے کے تھے. تو رسول اللہ انہیں ماموں ماموں کا سعد بن نبی وقاص یہ ایران کے فاتح تھے اور بڑا نام ہے ان کا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کی زندگی میں بشارت دی جنت کی. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعا اللہ قبول فرما لے. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ بندے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا سنیں، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے. آپ نے فرمایا ماموں لقمہ حرام گلے سے نیچے نہیں جانا چاہیے. لقمہ حرام جب گلے سے نیچے جاتا ہے تو بندے کا ایمان خارج ہو جاتا ہے اور وہ بندہ مستجاب الدعوات نہیں رہتا. ہاں وہ تاریخ میں ایک بڑی دلچسپ سی روایت ہے، محض آپ کی تفنن طبع کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، گورنر رہا ہے عبد الملک ابن مروان اور ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، جو میرے بچے پڑھتے ہیں شاید انہیں پتہ ہو، نام ہے حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف یہ گورنر رہا ہے اور بڑا ظالم گورنر، لاکھوں بندوں کو قتل کروایا اور جب یہ مرا تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں تھے. یہ طائف میں، شاید آپ یہ بات نہیں جانتے جو میں عرض کرتے، طائف میں پرائمری اسکول ٹیچر تھا. عبد الملک بن مروان نے جب اسے دیکھا تو یہ بڑا باروب اور بڑا جو ہے نا، اس کے چہرے پہ کوئی نظر آیا کہ اس میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں. اسے اپنے ساتھ لے گیا، پھر اسے گورنر جہاں بھی ہوتی تھی کوئی کسی قسم کی شورش ہوتی تھی وہاں پہ اسے گورنر بنا کے بھیج دیتا تھا، فوری طور پہ یہ وہاں پہ اس کا کنٹرول سنبھال لیا کرتا. حجاج بن یوسف جب کوفہ کا گورنر بن کے آیا، یہ ضمناً میں ایسی آپ کی دلچسپی کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں، کوفہ کا گورنر بن کے آیا تو اس نے 2 یا 4 دنوں بعد ایک جماعت کی دعوت کی اور وہ جماعت جو تھی وہ جماعت کے سارے لوگ مستجاب الدعوات تھے، بڑے متقی، بڑے نیک، عابد، زاہد. ان کی دعوت کی. جب دعوت کی تو بعض اس کے جو مشیر وزیر تھے انہوں نے کہا کہ گورنر کو، یہ حجاج بن یوسف کو، کہ آپ نے تو ان لوگوں کی دعوت کی، آپ تو بڑے ظالم ہیں، تو یہ مستجاب الدعوات ہیں اور یہ تمہارے لیے بد دعا کریں گے تو تم تو مر جاؤ گے. ہنس کے کہنے لگا کہ لقمہ حرام میں نے ان کے پیٹوں میں داخل کر دیا، اب یہ مستجاب الدعوات نہیں رہے. آپ سوال کریں گے انہیں پتہ ہی نہیں تھا بھئی حلال ہے یا حرام ہے. جب حلال حرام کا ہی نہیں پتہ تھا تو اس کی دعوت قبول کیوں کی؟ پتہ جو تھا یہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم حکمران ہے. یہ ہسٹوریکلی فیکٹرز کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہماری تاریخ میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے لقمہ حرام ان کے پیٹوں میں داخل کر دیا، اب یہ مستجاب الدعوات نہیں رہے. تو بھئی گناہ کرنے سے انسان کو جو نقصانات ہوتے ہیں، تہجد کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، تکبیر اولا نہیں رہتی، اس کے بعد بندہ مستجاب الدعوات نہیں رہتا. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علم پر عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے. جو اللہ نے علم دیا ہے پھر اس پہ عمل وہ نہیں رہتا، اس کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. اور یقین کریں کہ سب سے بڑا ایلیگیشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتے ہیں وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے؟ کتنے غضب کی بات ہے لوگوں کو بہت کچھ کہو لیکن تمہارا اپنا عمل نہ ہو.
انگریز ہے ایچ مائیکل ہالٹ اس کا نام ہے، دا 100 اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے اپنے اس میں مقدمے میں لکھا ہے کہ بڑا دباؤ تھا مجھ پہ، کتاب لکھ رہا تھا، شاید میں نے پہلے بھی یہ روایت عرض کی ہو آپ سے. تو کہتا ہے جب میں نے فائنل کر لیا، عیسائیوں نے پوچھا کس کا نام لکھ رہے ہو، میں نے کہا محمد رسول اللہ کا نام لکھ رہا ہوں، مسلمانوں کے نبی محمد رسول. میں نے بڑے بڑے ہادیان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، لیکن جو بات مجھے محمد رسول اللہ میں نظر آئی ہے وہ مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی. یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جو بات انہوں نے لوگوں کے مجمع میں بعد میں آ کے کہیں پہلے عمل کر کے دکھا دیا محمد رسول اللہ نے. آپ کی نجی زندگی اور پبلک لائف میں کوئی فرق نہیں تھا. تو بھئی چوتھی چیز جو ہے وہ جو انسان کے پاس علم ہے اس پہ عمل کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی. تو اگر گناہ ہو جائے، اصل لب لباب بات کا یہ ہے، کوشش کریں گے آج یہ ٹاپک ختم کریں، کل انشاءاللہ کوئی اور شروع کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنے اللہ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. آپ یقین کریں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں، یہ 2-3 مختلف روایتیں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. حالانکہ کبھی آپ دیکھیں تو انبیاء کرام، تمام نبی، ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آن ورڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سارے معصوم عن الخطا تھے، گناہ نہیں کیا کسی نبی نے. اگر آپ یہ مان لیں نا کہ نبی گناہ کرتے ہیں تو پھر نبی آئیڈیل اور ماڈل نہیں رہتے. سچی بات یہ ہے، نبی گناہ نہیں کرتے. ہاں انسان ہونے کے ناطے صاف ممکن ہے، صاف ہوتا ہے. مثلا اگر آپ مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ظہر عصر کی نماز تھی. ذوالیدین یا ذوی الشمال اس کے راوی ہیں مشکات شریف میں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کتاب الصلاۃ میں باب الصاف میں حدیث مبارکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. پہلے 4 رکعتیں پڑھاتے تھے، جیسے آپ جانتے ہیں 4 فرض ہیں، 4 رکعتیں پڑھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، سلام پھیر دیا. ذوالجدین کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی. کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے آپ 4 پڑھاتے تھے، آج 2 پڑھائی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے، آپ نے پوچھا ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ یا رسول اللہ 2 ہی پڑھائی ہیں. عمر فاروق بیٹھے تھے، عمر کتنی پڑھائی ہیں؟ یا رسول اللہ تو 2 ہی پڑھائی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا ما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آپ نے فرمایا کہ میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول سکتے ہو، اگر میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو، اور میں بھی تمہاری طرح انسان ہے. فرق یہ ہے میری رہنمائی اللہ آسمان سے فرماتے ہیں. تو نبی بھولے ہیں، سجدہ صاف کیا. یہ سبق ہمیں ہے کہ اگر ہم بھولیں گے تو ہم نماز میں سجدہ صاف کیسے کریں گے؟ اگر نبی نہ بھولتے تو ہم جو ہے ہم تو ہر وقت ہر نماز میں بھولنے والے. اس میں نبی کی تنکیر اور توہین کا پہلو نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو دنیاوی اعتبار سے یہ صاف جو ہے، ہمارے بابا آدم علیہ السلام ہے، آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام بھولے ہیں، شیطان نے بہکا دیا، پھسلا دیا جناب حوا اور جناب آدم علیہ السلام کو. اللہ پاک نے آسمان سے دنیا میں، جنت سے دنیا میں بھیج دیا. بیوی کو کہاں پہ بھیج دیا؟ 2 روایتیں، ایک جدہ کی اور ایک شمالی افریقہ کی. اور جناب آدم علیہ السلام، یہ تو بالاتفاق روایت ہے، سری لنکا میں سراندیپ جزیرے میں بھیج دیا. چلتے 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 عرفات میں دوبارہ آ کے ملاقات ہوئی. اور روایت میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں کہ 100 سال تک مسلسل روتے رہے جناب آدم علیہ السلام. بعض نے لکھا ہے جس پتھر پہ بیٹھے تھے خدا کی قسم اس کے اندر سوراخ ہو گیا، وہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے. ایک روایت میں کہ جہاں پہ آپ زمین پہ آپ کے آنسو پڑتے تھے وہاں پہ ایک یعنی خود رو پودے جو ہیں وہ اس پانی کی وجہ سے جو اسے نمی آئی اس میں سے وہ نکلے. آپ اندازہ لیں 100 سال یا 300 سال آپ روتے رہے. اور وظیفہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. استغفار کر رہے ہیں اللہ کے حضور. تو استغفار انبیاء کرام کا بھی آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو جا بجا مقامات پہ تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. اور ہمارے پھر علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کا استغفار اور توبہ کے الفاظ کا استعمال جو ہے یہ اصل میں اظہار تشکر اور تحدیث نعمت کے طور پہ. انبیاء کا یہ جو ایک استغفار کرنا ہے یہ تحدیث نعمت کے طور پہ ہے، اظہار تشکر کے طور پہ ہے. ورنہ نبی فی نفس ہی نبی جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، رسول گناہ نہیں کرتا. ہمارے نبی، ایک روایت میں عبداللہ بن عمر بن علاس، کثیر روایات صحابہ میں سے
وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے میں گنتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ آپ نے استغفار کی ایک دن میں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کے۔ تو بھئی ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے حضور؟ آپ استغفار کیوں نہیں کرتے آپ اللہ کے حضور؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے کہ جو توبہ کرتے ہیں پھر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے تو صحیح ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور پھر ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ کے حضور استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خطائیں معاف فرما دیں گے آپ جب اللہ کے حضور استغفار کریں گے۔ تو بھئی جتنے انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حضور استغفار کر رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف فرما دے اور اپنی رحمت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ کے جتنے جلیل القدر اولو العزم نبی آئے بھائی انہوں نے استغفار کے الفاظ ضرور استعمال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کی 2 پناہ گاہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 پناہ گاہیں ہیں، ایک محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے اور ایک توبہ اور استغفار ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے، ذرا سنیں، اس کا شان نزول بھی میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ انفال میں ہے کہ ایک دن کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں تشریف رکھتے تھے کہ کفار مکہ سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ وغیرہ یہ سردار ہیں بڑے بڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے محمد تو ہمیں ڈراتا ہے پہلی قوموں کے عذاب سے کہ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر دی۔ کہنے لگے کہ اے محمد تو ہمیں پہلے قوموں کے قصے کہانیاں سنا کے ہمیں ڈراتا ہے کہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم شعیب اللہ نے عذاب نازل کی، اللہ کو کہو عذاب لیا۔ یہ قرآن کہ اللہ کو کہو عذاب لیا۔ قومیں جب یہ اللہ کو چیلنج کر دیتی ہیں نا تو پھر اللہ پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے۔ جناب ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، اللہ نے بڑی فراوانی، بڑی زمینیں، بڑی زراعت، بڑے کاروبار، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فارغ البالی دی تھی، لیکن اس کے باوجود اور کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، کوئی مائی کا لال ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، 12 فٹ کے انسان ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا ہے ہمارا۔ جب اللہ کے نبی نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگے کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اللہ کو عذاب لیا، قرآن کے الفاظ۔ اب یہ قوم کی طرف سے چیلنج ہے اور اللہ کو چیلنج ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا عذاب بھیج دیا۔ وَمَا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهَا سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 7 راتیں اور 8 دن ہم نے ایک ہوا چلا دی۔ ہوا، اب ہوا بظاہر تو بے ضرر سی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کتنی سخت ہوا تھی، 12 فٹ کے بندے اور کتنے قوی ہیکل ہوں گے، زمین سے اٹھاتی تھی، سامنے اپنے اس میں ٹکراتے تھے، بھیجا اڑ کے کہیں جا پڑتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں۔ سورہ حاقہ میں دیکھنا چاہیں اللہ نے بڑی تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے ایک بات پھر فرمائی قرآن حکیم میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم وهو اشد منهم قوة، یہ بات سنیں ذرا، مفہوم سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں کہ جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ اگر طاقتور ہیں تو آپ کو طاقت کس نے دی ہے؟ پیدا کس نے دی ہے کی ہے؟ یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دی ہیں، کہ آپ طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جو بات میں عرض کرنے لگا تھا قرآن حکیم کے حوالے سے، کہ یہ سردار آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ محمد تو ہمیں ڈراتا ہے قوموں کے اس عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ کو کہو عذاب لے آ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا اور فرمایا کہ یار جلدی نہ کریں، میری قوم جلدی نہ کرے، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دیں۔ کہنے لگے کہ اللہ کو کہو پھر عذاب لے آ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوا۔ اب یہ سارے لوگ ملتزم پہ آئے۔ آپ جانتے ہیں نا ملتزم یہ بڑی قیمتی یہ جو ہے نا یہ جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پورے حرم میں 17 مقامات میں سب سے جو بڑی جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ملتزم پہ آئے۔ ملتزم پہ آ کے اب انہوں نے جو الفاظ کہے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے، یہ قرآن میں سورہ انفال میں، اس قالوا اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ یہ حضرت علی کی وہ بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ اگر محمد تیرا سچا رسول ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اب بد دعا اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے۔ آپ ایک سوال کریں گے کہ پھر اللہ نے کیوں نہیں پتھروں کی بارش برسائی؟ جگہ بھی وہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، پھر ملتزم ہے، پھر اپنے لیے خود بد دعا کر رہے ہیں، اور پھر غلط بھی ہیں، پھر محمد رسول اللہ کے رسول بھی ہیں، آپ پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے اللہ کا قرآن بھی ہے، اور کتاب بھی سچی کتاب ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم پہ پتھروں کا عذاب نازل کر دے اور پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محمد رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے میں ان پہ وہ عذاب نازل نہیں کروں گا، کہ میری سنت نہیں ہے کہ نبی موجود ہو، اور نبی بھی کون؟ رحمت للعالمین، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، تو میں ان پہ وہ عذاب تو نازل نہیں کروں گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اس وقت تک عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک یہاں پہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ رسول اللہ کے کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو اپنی کبر سنی کی وجہ سے وہ اپنا نہیں جا سکے، ہجرت نہیں کر سکے یا نہیں جا سکے مدینہ طیبہ میں، جب تک استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے میں ان پر وہ عذاب نازل نہیں کروں۔ تو بھئی ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے حضور آئیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، گناہ پہ گناہ۔ میں نے اس کیا نا کہ پھر یہ دل جو ہے نا، یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مرنے لگا، بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، اور میری راکھ جو ہے وہ کچھ دریاؤں میں کچھ صحراؤں میں یہ جو ہے وہ آپ پھیلا دینا۔ بیٹوں نے اس پہ بڑا حیرت کا اظہار کیا کہ ابا جی آپ کو تو ہم نے دفن کرنا ہے، صاف ظاہر ہے ہمارا ایک طریقہ کار ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے بیٹو جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ بیٹوں نے وصیت پہ عمل کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وصیت پہ عمل کیا، جلا دیا، پھر اس کی راکھ جو ہے وہ کچھ دریاؤں سمندروں میں اور کچھ جو ہے وہ بکھیر دی صحراؤں میں۔ اللہ پاک نے ذرات کو حکم دیا، دوبارہ اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا۔ یعنی وہ آخری منظر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور اسے پیش کر دیا۔ اللہ پاک نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تمہیں تو دفن ہونا تھا، تم نے یہ وصیت کیوں کی اپنے بیٹوں کو؟ تو وہ اللہ کی عدالت میں رو پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں اصل میں آپ سے ڈر گیا تھا کہ میں کیسے اللہ کی نظروں کا سامنا کروں گا، اتنے گناہ میرے۔ اللہ جو دلوں کے بید جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ کیا واقعی تو اتنا ڈر گیا تھا؟ کہتا ہے یا اللہ آپ تو دلوں کے بید جانتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے اللہ نے فرمایا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے رابطہ کرے تاکہ میں بندے کے گناہ معاف کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ہم نے 2 جنتیں تیار کی۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ رحمان کی۔ ابو درداء کہتے ہیں میں کونے میں تھا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر بندے نے چوری کی ہو اور بدکاری کی ہو، زنا کیا ہو تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میری طرف دیکھا اور فرمایا، پھر آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس بندے کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر چوری اور بدکاری کی ہو تو پھر
رسول اللہ نے پھر میری طرف غصے سے دیکھا. جب تیسری مرتبہ کھڑا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پھر یہ سوال کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو جائے, خدا کی قسم اللہ نے اس کے لیے بھی 2 جنتیں تیار کر رکھی. ایک بندے نے, مسلم شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے اپنے کسی بھائی کو کہہ دیا, بھئی قسم کھا کے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشیں گے. جیسے ہمارے ہاں بعض بندے اپنے آپ کو بڑے متقی اور بعض کو بہت گناہ گار سمجھتے ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل نہیں بخشے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت کے نبی کو یہ وحی کی کہ اسے بتا دے کہ تیرے اعمال ضائع کر دیے اور اس کے جو ہے وہ اسے میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر کے اسے بخش دیا ہے. تو کون ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے کہنے والا کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا؟ یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے. میں چاہوں جتنے بندے کے گناہ ہیں میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے کہ جو ایک گناہ گار ہے اور اللہ کے حضور آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ سواری پہ سوار ہے, اس کا توشہ خوراک اس کی وہ سواری پہ بند ہوئی, جنگل و بیابان میں سفر کر رہا ہے. اب بندہ اپنی سواری سے اترتا ہے کہ بھوک پیاس لگی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں. وہ سواری سے اترا, اس کی سواری بمے اس کے توشے کے بھاگ جائے. یہ مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سواری بمے توشے کے وہاں سے بھاگ جائے, بندہ جان بلب ہو جائے, نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے, کہیں نہیں جا سکتا, کوئی بندہ ہے نہیں وہاں پہ جس سے کھانا مانگ لے, پانی مانگ لے, جان بلب ہو جائے بندہ, ابھی گیا بندہ. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی سواری بمے توشے کے واپس آ جائے. اب وہ بندہ کتنا خوش ہوگا, ذرا تصور میں لائے نا کہ وہ بندہ کہ جو مر رہا ہے اور بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سواری واپس آ گئی. اب وہ بندہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے کہ اے اللہ, الفاظ بڑے عجیب ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یہ اب جو الفاظ اس کے ہیں بظاہر یہ کفری الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شدت جذبات اس کے, یعنی جذبات سے مغلوب ہو گیا, وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں زبان سے الفاظ کیا نکال رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی, رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جتنا یہ بندہ خوش ہے اس سے کتنے گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے. جو بندہ گناہ کر کے اللہ کے حضور آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے, اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک گناہ گار آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلاتے ہیں. جب وہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ, اللہ فرماتے ہیں اور قریب ہو جاؤ, اور اللہ فرماتے ہیں اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر بندے کی فائل ہوتی ہے جو ہم نے کام کیے ہیں نا جی, یہ تختی جس پہ یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, یہ سامنے ہوتی ہے. اللہ اس بندے سے بڑی سرگوشی میں اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ کیا ہے یا اللہ, یہ گناہ کیا ہے جی کیا ہے یا اللہ, یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے. بندہ اعتراف کرتا چلا جائے, صاحب ظاہر ہے سامنے لکھے ہوئے ہیں, بندہ اعتراف کرتا چلا جائے گا. اچھا اب بندہ ڈر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سرگوشی کے انداز میں ہی فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تیرے گناہ نہ صرف معاف کیے ہیں بلکہ میں نے نیکیوں میں بدل دیے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ پاک اس سے یہ فرماتے ہیں کہ گناہ معاف فرما دیے تو وہ بندہ جا رہا ہوتا ہے نا تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو جو پھر واپس لے آؤ. اللہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی واپس کیوں مڑ کے کیوں دیکھے؟ کہنے لگے یا اللہ, حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ کہیں آپ کو کوئی غلطی تو نہیں لگ گئی, گناہ تو میرے بہت سارے تھے, تو یہ تو آپ نے کوئی تھوڑے گناہ گنوائے ہیں. یعنی بندہ کس قدر حریص ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اب چاہتا ہے کہ میرے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ پاک وہ نیکیوں میں بدل دیں. تو میرے بھائی عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ آئے مجھ سے صلح کرے, معافی مانگے, میں اس کے گناہ معاف کر دوں. وہ ایک محقق نے, صوفی بزرگ ہیں, عالم بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑے صحیح العقیدہ عالم ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جیسے آپ کو امپورٹڈ مال بہت پسند ہے نا جی,
کہتے ہیں جی یہ بیٹی کی شادی ہے جی، یہ استری لینی ہے جاپان کی لینی ہے، فلاں یو کے کی چیز لینی ہے، فلاں جرمنی کی لینی ہے، آپ کو امپورٹڈ مال پسند ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو بھی امپورٹڈ مال بہت پسند ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو امپورٹڈ مال کون سے ہیں کہ جو گناہگار کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلتے ہیں اور فرشتے انہیں لے کے اللہ کے دربار میں جب جاتے ہیں، خدا کی قسم اللہ انہیں ہیرے اور جواہرات کا جو ہے وہ بھاؤ لگا دیتے ہیں، لیکن نکلیں تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو قیامت کے دن وہ بھی بندے کے بارے میں اللہ کے حضور سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے۔ ایک چھوٹا سا آنسو جو نیچے بھی نہیں گرا، وہ اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، یا اللہ ایک بار آپ کی عظمت کا ذکر ہو رہا تھا، یا اللہ اس کی آنکھ سے نکلنے والا وہ میں چھوٹا سا آنسو تھا کہ جو نیچے بھی نہیں گر سکا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یا اللہ اس کے دل میں آپ کی وہ عظمت آئی تھی اور یہ اس کی آنکھ میں سے میں ہلکا سا آنسو نکلا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ اس آنسو کی جو بھی ہے سفارش قبول فرمائیں گے اور اسے بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک آدھی بات اور سن لیں تو بات میں ختم کرتا ہوں۔ 1992 کی بات ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، ہماری بابری مسجد شہید کی گئی تھی ہندوستان میں، یہ 92 کی بات ہے۔ 2 وہ بندے جنہوں نے سب سے پہلی ضربیں لگائیں اس پہ بابری مسجد پہ، وہ دونوں الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہاں، ایک کا نام بلبیر سنگھ ہے، ایک کا نام یوگندر پال سنگھ ہے۔ یہ بات ذرا سننے والی ہے۔ 1992 میں یہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے اور سب سے پہلے اوپر چڑھ کے یہ دونوں ضربات لگانے والے سب سے پہلے دونوں جو ہیں یہ ہندو سکھ جو ہیں یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ بلبیر سنگھ 1960 میں پیدا ہوا، لمبی بات ہے، بس میں 2-3 منٹس میں بات ختم کروں گا۔ 1960 میں یہ پیدا ہوا، اس کا والد پرائمری سکول کا ہیڈ ماسٹر تھا، گاؤں کا نمبردار تھا۔ 60 میں پیدا ہوا، 75 میں میٹرک کیا اس نے، اور یہ شیوا سینا ان کی ایک دہشت گرد جماعت ہے اس میں شامل ہو گیا۔ اور جب بابری مسجد شہید ہوئی، اس کے باپ کو پتہ چلا، اس نے اسے گھر سے آگ کر دیا کہ میرا بیٹا جب تک میں زندہ ہوں تم میرے گھر نہیں آ سکتے۔ باپ مر گیا، اس کے بارے میں اب انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ باپ جو ہے، لیکن اس نے یہ وصیت ضرور کی کہ مجھے جلایا نہ جائے، مجھے مسلمانوں کی طرح دفن کیا۔ اور اس کی ماں کو بھی نصیحت کر کے گیا کہ بھئی میرے بعد بھی میرا بیٹا گھر نہ آئے۔ خیر وہ بیٹا جو ہے وہ پھر گھر آیا، ماں سے معافی مانگی، پھر وہ بچہ مسلمان ہو گیا اور اس کا نام محمد عمر ہے۔ الحمدللہ جماعت والوں کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے، بہت سارے اس نے ٹائم لگایا ہے، اور اب اس کا کام جو ویران مساجد ہیں ان کو آباد کرنا ہے ہندوستان میں۔ الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوسرا یوگندر پال سنگھ جو ہے، یہ مونی پت میں ایک سکھ زمیندار نمبردار تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ وہاں سے 2 اینٹیں بھی اکھیڑ کے لایا، اور اس نے جو ہے وہ اعلان کروایا کہ میں مسلمانوں کی مسجد اکھیڑ کے گھر لے آیا ہوں، اور آئیں اور آ کے اس مسجد کی توہین کریں، اور جو توہین کا طریقہ اس نے بتایا وہ مجھے تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ مسجد میں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ہندوؤں نے اور سکھوں نے انتہائی غلیظ طریقے سے اس کی توہین کی، جو مسجدیں وہ اینٹیں اٹھا کے لایا تھا۔ ٹھیک تیسرے دن یہ پاگل ہو گیا، یوگندر پال سنگھ جو ہے یہ پاگل ہو گیا، اور اس نے کپڑے اتار دیے اور اس نے بالکل ہی جیسے پاگل ہوتے ہیں یہ پاگل ہو۔ اس کا والد اچھا زمیندار تھا، وہ اسے بڑے بڑے پنڈت جو ہیں عامل ان کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو علاج نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ کسی مسلمان عالم کے پاس لے جائیں۔ یہ مونی پت کے رہنے والے تھے، وہ پتہ چلا کہ پانی پت عیدگاہ کے امام جو ہیں وہ بڑے اچھے عالم ہیں، ان کے پاس وہاں پہ چلا گیا۔ انہیں وہ سارا قصہ سنایا، بھی یہ میرا بیٹا جو ہے اس نے بابری مسجد کی وہ جو شہید ہوئی ہے اس میں حصہ لیا ہے، اور اس کے بعد یہ بچہ جو ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، تو کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو گیا، اسے ساتھ لے گیا۔ انہوں نے کہا بھئی اصل میں ہمارے جو بڑے عالم ہیں اور بڑے باعمل ہیں وہ یہاں سے اتنے فاصلے پر بوانا ایک جگہ ہے، وہاں زور کی نماز کے بعد ان کا درس ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، ان سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اس کے لیے جو ہے وہ توبہ کی جو ہے وہ درخواست کریں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صحت نصیب فرما دے۔ وہ مسجد میں جا رہے تھے، یہ وہاں پہ پہنچا، اس نے انہیں روکا تھوڑی دیر اور ساری وہ بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ ناراض ہو گئے ہیں، اب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگو، میں بھی اللہ سے تمہاری اور تمہارے بچے کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ تقریر کی، اس کے بعد تمام مجمع نے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کی۔
آپ یقین کریں کہ جب باہر نکلے تو وہ باپ کی پگڑی اتار کے تو اپنا سطر ڈھانپ رہا تھا. اس کے بعد پھر اس نے اپنے باپ سے بات چیت عام روٹین میں شروع کر دی اور پھر سارا کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا. میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ 21 مساجد بنوا چکا ہے اب تک ہندوستان میں. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ آئے مجھ سے معافی مانگے استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب